بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. ایک بھائی نے کافی عرصے پہلے سوال کیا تھا، معذرت کہ میں ذہن سے نکل گیا تھا تو بر وقت جواب نہیں دے سکا، لیکن اب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. اور یہ پہلی کوشش ہے، اگر اس پہ مزید سوالات ہوں تو اس میں مجھے دیگر نشستیں کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. فلسفہ کیا ہے، یعنی مطلب فلسفہ کیسے پڑھا جائے؟ مطلب اس میں جو میرے اپنا تجربہ ہے یا اس کی بنیاد پہ آپ کو بتاؤں گا. ظاہر دوسرے افراد اس کے بارے میں دوسری آراء و مزید آراء بھی دے سکتے ہیں، اور جو تجاویز ہیں ان کو ظاہر ہے آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذوق کو بہتر سمجھتے ہیں، تو اسی کے تحت سیاق و سباق میں جو ہے اس پہ جتنا آپ کو سمجھ میں آئے یا دل لگے اس پہ، تو وہ اس کے مطابق آپ اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. میرے خیال میں فلسفے سے میں جو سمجھا ہوں آپ کی مراد یہ ہے کہ فلسفے سے کلاسیکی فلسفہ کوئی بھی آپ پڑھیں تو اس میں یونانی فلسفہ تو پڑھنا اہم ہے یہ، کیونکہ وہ سارے فلسفے کی بنیاد ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یونانیوں نے وہ خود ہی اختراع کی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی فلسفے تھے، اس کے بعد میں بھی ہے. لیکن جو ہمارے یہاں کتابیں آئی ہیں، پھر ان کتابوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی فلسفیانہ روایت پڑھی اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں مختلف مدارس بنے. اور اس کے بعد جدیدیت کے بعد جو ہے اسی یونانی فلسفہ کی طرف وہ پلٹے، اور اسی کی بنیاد پر، اس کی ایک نئی تشریح کی بنیاد پر جدید فلسفہ جو ہے ظہور پذیر ہوا. تو مطلب یہ کہ چاہے آپ اسلامی فلسفہ پڑھنا چاہتے ہوں، جس کو کہتے ہیں اسلامی، یعنی مسلمانوں نے جو لکھا ہے وہ اسلامی تو نہیں ہے، یعنی مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو جو عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں میں منتقل کیا اور اس پر اسلامی اضافے بھی کیے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ مسلمانوں کا فلسفہ ہے، کوئی لازماً اسلامی فلسفہ نہیں. اس کی بنیاد بھی یونانی فلسفہ ہے. اور خاص طور پہ جو ہے عیسائیوں کے ہاں ظاہر ہے یونانی فلسفے کی بنیاد پہ پورے جو ہے ان کا علم کلام مرتب ہوا ہے، جس کو تھیولوجی کہتے ہیں، ڈوگمیٹک تھیولوجی کہتے ہیں، اسکالسٹک تھیولوجی کہتے ہیں. اس میں اہم افراد جو ہیں آگسٹین ہے، اور اس کے بعد جو ہے اہم ترین جو ہے اکوائنس ہے، جو ارسطو کا بہت بڑا شارح بھی تھا، ان کا یعنی عالم دین بھی ہے. یعنی اس کا وہی مقام ہے جو ہمارا امام غزالی کا مقام، وہ صرف فلسفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کا یعنی عالم دین بھی ہے ان کا، اور ان کا صوفی بھی ہے، اور اس کو ولی سمجھتے ہیں، یعنی سینٹ تھامس اکوائنس. اور پھر جدید فلسفے کی بنیاد بھی جو ہے یونان
کے فلسفے کی اثر نو جو ہے تعبیر تشریح جدیدیت کے نئے تصورات کے مطابق. تو اس لیے مطلب یونانی فلسفہ بنیاد ہے. تو اس لیے اگر کسی شخص کو بھی یونانی فلسفہ اور اس کے اہم ترین فلسفیوں پر گہرا عبور ہو تو پھر دوسرا کوئی فلسفہ اس کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. اس میں جب آپ شروع کریں تو یعنی مجھے جو ہمارے استادوں نے یعنی فلسفہ یعنی جامعہ کراچی میں جانے سے پہلے ہی، کیونکہ میں نے فلسفہ جو ہے پڑھنا اپنے طور پہ شروع کیا تھا یعنی اسکول کے زمانے میں، کیونکہ لائبریری ہمارے گھر کے پاس ہے تو اس میں جو بھی کتاب دیکھتی تھی وہ پڑھ لیتا. لیکن اس کے بعد جب یونیورسٹی جانے کا موقع آیا اس سے پہلے جو ہے یعنی کچھ مہینے تھے تو ہمارے ایک استاد نے مشورہ دیا کہ فلسفے کی تاریخ پوری پہلے پڑھ لو. تو اس میں جو ہے والدہ مرحومہ سے پیسے لے کے تقریباً 1200 روپے میں ملی تھی پوری کوپلسٹن کی جو تاریخ فلسفہ ہے وہ میں نے لی. وہ ہمارے دکھی تھی وہاں ایک ہمارے بہادر آباد میں کتابوں کی دکان ہوتی تھی، اس میں وہ 3 جلدوں میں آئی تھی، موٹی موٹی 3 جلدوں، اور ہر جلد میں جو ہے اس کی میرا خیال ہے 6-7 جلدیں ہیں. اس کی ایک جلد ابھی بھی میرے پاس ہے، باقی لوگوں نے لی تھی وہ. تو اس ایک جلد میں تقریباً اس کی یعنی 11-12 جلدیں ہیں، لیکن وہ 3 جلدوں میں چھپی تھی. اور وہ شروع کرتا ہے یونانیوں سے، پھر آتا ہے عیسائی فلسفے پہ آتا ہے، یعنی قرون وسطیٰ کے فلسفے پہ. اس میں مطلب کچھ یہودیوں اور مسلمانوں کے فلسفیوں پہ بھی بات کرتا ہے. اس کے بعد جدید فلسفے کو شروع ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری بھی ہے کوپلسٹن، فادر کوپلسٹن. تو وہ عیسائی فلسفے کو بھی اس نے پڑھا ہے، یعنی لاطینی زبان بھی جانتا ہے، یونانی زبان بھی جانتا ہے، جرمن بھی جانتا ہے، انگریز تو ہے ہی وہ. اور جدید فلسفے کو بھی اس نے پڑھا. اس نے جلد یعنی وہ کیتھولک ہے، کیتھولک پادری بھی ہے، اور وہ لندن یونیورسٹی کے ایک کالج کا پرنسپل بھی رہا ہے. اور جدید فلسفے کا بھی ماہر ہے، کیونکہ اس نے شوپنہار پہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. شوپنہار اکوائنس پہ تو کتاب اس نے لکھی ہی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں اکوائنس پہ. تو جدید فلسفہ شروع کرتا ہے ڈیکارڈ وغیرہ سے، بلکہ اس سے پہلے نشاط ثانیہ سے، اور وہ لاتا ہے آپ کو معاصر جرمن اور فرانسیسی فلسفے تک. تو ایک پورا آپ کا اس میں بن جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ تفصیلی ہے، یعنی کوئی ایسی یعنی مطلب جب ڈیکارٹ کی بات کرتا ہے، اگر میرے کو ابھی مل جائے تو میں ایک مثال دے دوں. یعنی تاریخ ہے اس میں، پورے فلسفے کی تاریخ بھی ہے، لیکن پھر جو انفرادی فلسفی ہے ان کے پورا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے. مثلا اب میرے سامنے یہ جلد ہے، اس میں روسو پہ یعنی روسو پہ تقریباً 2 چیپٹر ہیں، لیکن مثلا کانٹ پہ یا ارسطو پہ 5-6 مختلف ابواب ہوں گے. تو اس میں پہلے میں اس کی حالات زندگی اور کتابوں کے بارے میں بتاتا ہے، حالات زندگی اور کتاب. اور پھر دوسرے جو ابواب ہیں ان میں اس کے فلسفے کے بارے میں بتاتا ہے. اور کوئی جیسے کانٹ کا فلسفہ ہے تو اس میں پہلے اس کی مابعد الطبیعت کے بارے میں بتائے گا یا علمیات کے بارے میں، اس کے بعد اس کی اخلاقی فلسفے کے بارے میں، اس کے بعد اس کے سیاسی فلسفے کے بارے میں وغیرہ. اس میں بھی یعنی اسسمنٹ بھی کرتا ہے، صرف یہ کہ اس کی توضیح نہیں کرتا بلکہ اسسمنٹ بھی کرتا ہے. تو یہ اگر کوپلسٹن آپ پڑھ لیں، کوپلسٹن، فادر کوپلسٹن، اس کا پورا نام جو ہے فریڈرک کوپلسٹن. اس کی کتاب ہے ہسٹری آف فلاسفی.
تقریباً میرا خیال 11-12 جلدوں میں ہے، لیکن یہ کہ مختلف جلدوں میں چھپی ہے. جو میرے پاس تھی وہ 3 بڑی ضخیم جلدوں میں، یعنی ایک جلد ہوگی 2000 صفحے کی تقریباً. تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایک آپ کو ایک عمومی تمام فلسفیوں کے بارے میں اور تمام تحریکوں کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا. اب ظاہر ہے یہ کتاب جو ہے کچھ عرصے پہلے لکھی گئی تھی، تو اس کے بعد جو فلسفے میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یا کام ہوا ہے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کتاب جو ہسٹری فلسفے کی تاریخ کی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ آدمی بھی جو ہے وہ عیسائی ہے، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ یونانی فلسفے کا بھی ماہر ہے، کیونکہ عیسائیوں کا یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. قرون وسطیٰ کا ظاہر ہے وہ عیسائی ہے، تو اس کے فلسفے کا بھی ماہر ہے اور جدید فلسفے کا بھی ماہر ہے یہ شخص. یعنی مثلاً اس نے ڈیکارٹ اور وٹکنسٹائن وغیرہ پہ بھی کتابیں لکھی ہیں. اس کا نام ہے اللہ بھلا کرے آپ کا، اور کتاب کا نام، اس کا نام ہے اینتھونی کینی. یہ بھی پادری تھا. اس کا ایکچولی اس نے تعلیم جو ہے ویٹیکن میں حاصل کی، لیکن بعد میں دہریہ ہو گیا تقریباً. اس نے 3 میرا خیال ہو سکتا ہے کوپلسٹون کا شاگرد ہی ہو، مجھے یہ 3 جلدوں میں لکھی ہے اس نے ہسٹری آف فلاسفی. پہلی جو ہے قدیم فلسفے پہ ہے، دوسری جو ہے قرون وسطیٰ کے فلسفے پہ، اور تیسری جدید فلسفے پہ. تو یہ کوپلسٹون کے ساتھ پڑھ لیں تو تقریباً جو ہے سارا فلسفہ جو ہے کور ہو جائے گا. ایک دائرانہ آپ کے ذہن میں جو ہے ایک نقشہ بن جائے گا، اور جو بنیادی خیالات ہیں مختلف فلسفیوں کے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے. اور اس سے ایک مطلب کچھ استدلال کی قوت بھی آئے گی، کیونکہ کوپلسٹون کافی تفصیل سے جو ہے مختلف فلسفیوں کے افکار کو بیان کرتا ہے اور ان پر نقد بھی کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ میں وہ آہستہ آہستہ وہ پڑھنے سے وہ قوت بھی حاصل ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ نوٹس بھی بناتے جائیں، اور کسی خیال پر آپ کے ذہن میں جو ہے سوال اٹھے اس کو بھی لکھتے جائیں، اور اس کو پھر مضمون بھی لکھیں، کیونکہ لکھنے سے فلسفی افکار پڑھنے سے تو فلسفے کے بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن فلسفیانہ مہارت جو ہے وہ لکھنے سے آتی ہے جب آپ اپنے خیالات ڈیولپ کرتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں خیالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا. اگر تصورات سمجھ سکیں بنیادی طور پہ فلسفہ، یعنی تصورات، اور تصورات میں جو ہے جو فرق ہے، اور جو مختلف تصورات کو تخلیق کر سکیں، نئے تصورات کو نئے خیالات کے پیش کرنے کے لیے، یہ جو ہے فلسفیانہ استعداد ہے اور استدلال. تو اس لیے اس میں یعنی اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے بعد، اچھا یہ دونوں کتابیں جو انگریزی میں ہیں، اور کوپلسٹون کی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہے، لیکن یہ کہ ترجمے عموماً اچھے نہیں ہوتے، اور پھر اصطلاحات جو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری اسلامی اصطلاحات سے ملتی جلتی ہوتے ہیں، تو اس سے لوگ یہ سمجھ، یعنی وہ ان کا جو اصل مطلب ہے انگریزی زبان میں وہ ادا نہیں ہوتا، یہ یونانی زبان میں یا لاطینی زبان. تو اگر انگریزی جانتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں جانتے ہیں تو پھر عربی کے ترجمے جو ہے زیادہ بہتر ہیں. اردو کے ترجمے تو قابل اعتبار نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک منطق کی کتاب پڑھ لیں، جیسے کاپی کا انٹروڈکشن ٹو فلاسفی. اس میں جو ہے وہ منطق آ جاتی ہے ارسطو کی جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس میں جدید منطق. اور تیسری چیز جو اس میں پڑھنے کی ہے وہ تیسری چیز اس میں پڑھنے کی ہے وہ آرگومنٹس، جو انالیسس ہے، یعنی استدلال کس طرح کیا جاتا ہے. یہ عموماً اس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، اور اس پہ اگر کوئی اچھی کتاب ہو تو وہ تجزیہ کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی تھا، آرگومنٹ یا استدلال کے تجزیے پہ بہت سی کتابیں ہیں.
جب یہ چیزیں کر لیں، یعنی مطلب یہ کہ فلسفے کی تاریخ پہ یہ 2 کتابیں پڑھ لیں، بنیادی منطق پڑھ لیں، اور استدلال کے بارے میں جو ایک آدھ کتاب پڑھ لیں کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے 2 فلسفیوں کو لے لیں اور ان میں تخصص کریں اور ان کی ساری کتابوں کو پڑھیں اور ان کے فلسفے کو گہرا مطالعہ کریں. ایک ارسطو کو لے لیں، اس کے کیونکہ ارسطو جو ہے تمام قدیم اور جدید فلسفے کی بنیاد جو ارسطو ہی ہے، اور ظاہر ہے ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے، تو افلاطون کے افکار بھی اسی میں آئے ہوئے ہیں، تو الگ سے افلاطون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کیا لفظ استعمال کروں، اس سطح پہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، اس مرحلے میں. تو ارسطو کو اگر آپ اس کی پہلی بات یہ کہ اس کی اپنی کتابیں پڑھیں، اور اس میں جو مدد چاہیے تو وہ جو کتابیں اس کے ایک آدھ اچھی کتاب جو ہے انٹروڈکشن کی پڑھ لیں، اور اس میں جو آپ نے کوپلسٹن اور دوسری کتابیں پڑھی ہیں اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اس میں جو انسائکلوپیڈیاز ہیں یا ڈکشنریاں ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. خاص طور پہ آن لائن اس وقت 2 اچھے انسائکلوپیڈیا ہیں، اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا اور انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا، تو ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو ارسطو کو پڑھ لیں، اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ارسطو کو سمجھا جائے، اس کی اپنی فکر کو سمجھا جائے. اس میں بہت زیادہ کتابیں پڑھنے مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل جو ہے ارسطو کو سمجھنا مقصود ہے، اس کی اپنی کتاب. دوسرا کانٹ، اور کانٹ کو بھی اسی طرح پڑھیں، اور کانٹ اور ارسطو کو پڑھ لیں. کانٹ کو پڑھنے کے لیے ارسطو بھی ضروری ہے، تو ارسطو کو پڑھ لیں گے تو پورا قدیم اور جدید فلسفہ جو ہے آپ کے لیے وہ آپ کے یعنی گویا آپ نے پڑھ لیا. کانٹ کو پڑھیں گے تو پورا جدید فلسفہ جو ہے پڑھ لیا، تو اس کی بنیاد کانٹ ہے. اس کے بعد آپ جس کو چاہیں گے اس کو آسانی سے سمجھ لیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے لکھنا شروع کریں مختلف موضوعات پہ، اور اپنی فکر ڈیولپ کریں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ کانٹ نے کیا کہا وغیرہ. آپ کو ان کی فکر کا عمومی پتہ ہو گیا. تصورات پہ بات کریں اور کہیں آپ اگر کسی تصور کے خلاف ہیں تو اس کے کیوں خلاف ہیں، حق میں تو کیوں، اور اس کے لیے دلائل کس طرح. بار بار لکھنے سے جو ہے، اور اس میں جو ہے استاد کا بھی اہم کام ہے کسی کو دکھانا کہ اس پہ آپ کے کامنٹ کرے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیونکہ یہ چیز ہمارا نہیں ہے لکھنا، کیونکہ ہم نے جو لکھنا سیکھا وہ اسی طرح سیکھا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب ہمیں دیتے تھے اور ہم لکھتے تھے، پھر وہ اس پہ کامنٹ کرتے تھے، کہتے تھے اس کی بنیاد پہ اس کا دوبارہ دوسرا ڈرافٹ لکھو، تیسرا ڈرافٹ لکھو، چوتھا لکھو، پانچواں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی فلسفیانہ استدلال کی قوت پیدا ہوتی ہے. جب وہ قوت پیدا ہوگی تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ قوت نہ پیدا ہوئی تو کانٹ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فہم بھی آپ کا اپنا ڈیولپ نہیں ہو. یہ تھوڑی بہت باتیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے اس پہ عرض کر دیں. اگر اس پہ کوئی سوال ہو تو مثلا اس پہ مزید ویڈیو بھی بنایا جا سکتا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین.